Hmm. Uh, some of you are again unpresent. किधर है सब? कौन कौन नहीं आया फिर? इनकी फिर अटेंडेंस नहीं लगेगी. वापस कौन नहीं आया? उज़मा नहीं आई और सर और कौन नहीं आया? तकदीस नहीं है मेरे ख्याल में। तकदीस नहीं आई. सर क्यों मेरा नाम शो नहीं हो रहा? सॉरी, सर क्यों मेरा नाम शो नहीं हो रहा? आप कौन है भाई? कायनात, आप माइक बंद करें. सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। अटेंडेंस आप लगवाएंगी तो लगेगी ना. अच्छा, और कौन सर रह मैं गया? पहले भी आपको ये आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा बस ठीक है, अब आ गई है, फिक्र न करें, लग गई. इसकी लगा दे अटेंडेंस फायजा. और कौन रह गया है भाई? कौन गायब है? अफशीन नहीं है ना? तकदीस सर, अफशीन नहीं आई. अफशीन और तकदीस। अफशीन तो पहले सेशन में भी नहीं थी, या पहले में थी? सर पहले में थी अफशीन, अब नहीं आई। पहले में सारे थे। अच्छा ठीक है, हो सकता है कोई कनेक्शन की इशू हो, आ जाएगी. So we were talking about the poem Ulysses, which I told you was written in 1833, and the character Ulysses and the famous name Odysseus both are same. Uh, the Odyssey of Homer and the Inferno of Dante do have this character in them. After that, it is Alfred Tennyson who wrote on this character by the name Ulysses. जो यूलिसेस हम देखते हैं टेनिसन के पास, दिस यूलिसेस इज एजेड वन. उन्होंने जो यूलिसेस बताया है या ओडिसियस बताया है, that Odysseus is an Odysseus or a character who is at the peak of his youth and glory, और वो किस तरह से जंगें लड़ रहा है और किस तरह से एक्ट कर रहा है. बल्कि जो है, क्या नाम है इसका, जो डांटे है, डांटी ने तो उसको क्रिटिसाइज भी किया है. लेकिन जो ओडिसियस यहाँ पर है, या जिसको हम यूलिसिस के नाम से बार बार बोलेंगे टेनिसन की पोइम में, दिस इज एन एजेड कैरेक्टर who is frustrated and fed up of his domestic life. अपनी बुरी वाइफ के साथ वो घर पर मौजूद है. जो आग आग लगाने वाली जो जगह होती है ना रूम में, जहाँ पर आग लगाई जाती है ताकि रूम जो है गर्म रहे, जिसको हम इंग्लिश में हाथ कहते हैं, तो उसके पास समझो, या अंगीठी के पास बैठा हुआ जिंदगी में पहली दफ़ा वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि मैं क्यों यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा तो ये काम ही नहीं है, मुझे तो चाहिए कि मैं एक्सप्लोर करूँ दुनिया को, लड़ाई के लिए निकलूँ, जंग करूँ, एडवेंचर्स करूँ. तो उसके लिए जो है वो चाहता है कि मैं निकलूँ. लेकिन जो आपको इसमें और बाकी जो डेंटी का कैरेक्टर है ओडिसियस, दोनों में जो फ़र्क नज़र आएगा कि टेनिसन इस पोइम में इसकी हीरोइज्म को और इसकी नोबिलिटी को जो है उसको हाईलाइट कर रहा है, जबकि डेंटी का जो था वो समवट ही कंडेम्स और क्रिटिसाइजेस his expeditions for one reason or the other. लेकिन चूंकि वो हमारा इस वक्त नहीं है काम, तो हम इस वक्त सिर्फ अपने आप को लिमिट रखते हैं और यूलिसिस की तरफ. ठीक है, let us start the poem then. We'll see what is inside the poem and how it proceeds and what Tennyson has to say to us.
The poem starts with the words, "It little profits that an idle king, by the still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I meet and dole unequal laws unto a savage race, that hoard and sleep and feed and know not me. I cannot rest from travel, and I will drink. I cannot rest from travel, I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy Hyades vex the dim sea, I am become a name for always roaming with a hungry heart. हम ये करते हैं कि साथ साथ इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है? It little profits that an idle king. Now he is expressing, for the first time Ulysses is expressing his frustration, is expressing his want to leave his home and proceed on adventures, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी ही इस चीज में गुजरी है. तो वो कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है कि एक आइडल किंग जो है, एक काहिल और सुस्त किंग जो है, वो अंगीठी के पास बैठा हो इन बैरन कैग्स के अमंग. क्रैग्स क्या चीज है? क्रैग इज बेसिकली अ रॉक. तो जहाँ का ये बादशाह था, इथिका उस जगह का नाम था, ITHACA, इथिका का ये बादशाह था. तो इथिका का एक आइलैंड समझ लें, या इथिका का एक ऐसा इलाका कि जो थोड़ा सा ऊंचाई पर है ये इलाका. तो वो बैरन क्रैग्स हैं, वो बैरन आइलैंड है या बैरन रॉक्स हैं जिन पर वो हुकूमत कर रहा है. तो वो कहता है कि ये किस किस्म की बादशाहत है कि मैं आराम से यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैच्ड विद एन एजेड वाइफ, एक ऐसी और औरत के साथ या वाइफ के साथ शादी के बंधन में बंधा, मैच्ड के जो बूढ़ी हो चुकी है. I meet and all unequal laws unto a savage race, अपनी आवाम को savage कह रहा है कि uncivilized और stupid किस्म के जो मेरे लोग हैं जिन पर मैं हुकूमत कर रहा हूँ, तो उन पर मैं unequal laws अप्लाई कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि I meet and all. मीट का मतलब किसी को सजा जो है ना पहुंचाना किसी जुर्म के लिए. तो वो कहता है कि अनइक्वल लॉज है, जिसको मैं चाहता हूँ तो पनिश करता हूँ और डॉल करता हूँ जिसको मैं चाहता हूँ. तो दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है. मीट आउट आपने सुना होगा इंग्लिश में. मीट आउट जो है वो MEET नहीं होता, वो METE होता है, जो ये वाला मीट है. तो मीट आउट का मतलब है कि किसी को सजा सुनाना और उसको सजा का जो है ना हकदार ठहराना. तो उसको हम कहते हैं कि his crimes were meted out, कि मतलब उनको उसकी जो क्राइम्स है उनको अपनी सजा मिल गई है. या इसको फिगरेटिवली भी हम यूज कर सकते हैं, सिंबॉलिकली भी हम यूज कर सकते हैं. तो एक्सक्यूज मी. तो उसके कहने का मतलब ये है कि मेरी जिंदगी अब ये रह गई है कि मैं बैठा हुआ हूँ और अपनी बूढ़ी औरत के साथ एक अंगीठी के किनारे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा काम रह गया है वो ये है कि ऐसे कवानीन के जो सबके लिए यकसा नहीं है, किसी को मैं चाहूँ तो सज़ा दे दूँ, किसी को चाहूँ तो उसको पे करूँ. डॉल बेसिकली होता है जब आप किसी को पे करते हैं बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयड, तो आप उनको एक वजीफा या इस तरह का मुकर्रर कर देते हैं कि चलो आप जो है ना हुकूमत से पैसे लेते रहे. तो इस तरह का किसी को पे करना और किसी को कम देना, किसी को ज्यादा देना, किसी को पनिश करना,
تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری زندگی نہیں تھی اور یہ تو میں نہیں ہی ہوں اصل میں, تو یہ میں کیا کر رہا ہوں ایک اسٹوپڈ کنگ کی طرح بیٹھا ہوا. That hoard and sleep and feed and know not me, اپنی ریس کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے. ایکسکیوز می, اپنے لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری جو پبلک ہے انسیولائزڈ اور اسٹوپڈ قسم کی, ان کا کام تو صرف ایک ہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ ہارڈ کرتے ہیں. ہارڈ کا مطلب ہے کہ جمع کرتے ہیں, پیسے جمع کرتے ہیں, مال دولت مویشی, اور پھر سوتے ہیں, پھر کھاتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ میں کون ہوں. اینڈ نو ناٹ می, یہ مجھے جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. میں تو وہ ہوں کہ جو میدان جنگ میں مرد کارزار ہوں, کہ جو میں وہاں پر لڑتا ہوں اور کتنا جنگجو ہوں, بہادر ہوں. تو ان کے لیے تو بس میں بیٹھا ان کو یا پنش کرتا ہوں, اور یا میں ان کو جو ہے ریوارڈز دیتا رہتا ہوں. تو اس کے علاوہ تو اور کوئی کام ہی میرا نہیں رہ گیا. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں فرسٹریٹڈ ہوں, یا یہ کیا لائف ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کو پیچھے سے دوبارہ ایک تسلسل میں کہ اس کا کیا وہ نکلے گا, میننگ نکلے گا. It little profits that an idle king by the still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I meet and dole, unequal laws unto a savage race, that hoard and sleep and feed and know not me. So he is expressing his frustration at how dull and pointless his life has become now as a king, and that also the king of Ithaca. And he considers that he is trapped at home on the crags or on the rocky island of Ithaca. His wife has become old, and the only thing that he is to do with his time is to enforce unequal laws or imperfect laws, as he attempts to govern his people, who according to him are stupid and uncivilized. According to Ulysses, all his people do is just one thing, and what is that? They try to store up their wealth and then sleep and then eat and nothing else. And they do not have even the slightest idea of who Ulysses really is and now what he has become. تو یہ ساری چیز جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے. اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ میں کیوں ایسا کہہ رہا ہوں. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy Hyades vexed the dim sea, I am become a name. اب وہ بتا رہا ہے کہ میں کیوں یہاں پر فرسٹریٹڈ ہوں اور کیوں یہاں پر بیٹھا ہوا تنگ پڑ گیا ہوں. کہتا ہے کین ناٹ ریسٹ فرام ٹریول, میں اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکتا ہوں جرنی سے, ٹریول کرنے سے, ایڈونچر سے. میرا تو کام ہے کہ میں چلتا پھرتا نظر آؤں, میرا تو کام ہے کہ میں جنگیں لڑوں, میں ایڈونچرز کروں, تو میں تو ریسٹ نہیں کر سکتا ہوں. I will drink life to the lees, میں اپنی جو زندگی ہے اس کا آخری قطرہ بھی جو ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. Lees is basically when someone, میں نہیں کہوں گا کہ آپ, when someone drinks wine, takes wine, اور بوتل بالکل ختم ہو جائے تو جو آخر میں ایک دو قطرے بوتل میں رہ جاتے ہیں جن کو وہ ٹپکا ٹپکا کے بھی منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, ان کو اس کو لیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے I will drink life to the lees, کہ میں لائف کو اس طرح ڈرنک کرنا چاہتا ہوں جس طرح آخری قطرے ٹپکا ٹپکا کے کوئی وائن پیتا ہے. All times I have enjoyed, کہ میں نے تو ہر ٹائم جو ہے اس کو صحیح طرح جیا ہے, صحیح طرح زندگی گزاری ہے. ٹو دا فلیسٹ میں نے انجوائے کیا ہے, چاہے وہ انجوائمنٹ کی گھڑی ہو یا سفرنگ کی گھڑی ہو,
چاہے کامیابی ہو چاہے ناکامی ہو چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو میں نے ہر لمحے کو اچھی طرح سے جیا ہے. both with those that loved me, ان کے ساتھ بھی کہ جو مجھے پیار کرتے تھے جو مجھے پسند کرتے تھے جو میرے دوست تھے جو میرے یار تھے جو میرے ساتھ ساتھ زندگی میں ایڈونچرز پہ میرے ساتھ ہوا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بھی اینڈ alone. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں اکیلے ہی رہا لیکن میں نے لائف کے ایک ایک مومنٹ کو انجوائے کیا. آن شور کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں نے ساحلوں پر یہ لمحات انجوائے کیے یا ان لمحات کو ایکسپیرینس کیا. And when through scudding drifts the rainy Hyades vex the dim sea, اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ڈم سی کے اوپر بھی میں نے ان کو انجوائے کیا اس وقت جب ہائیڈیز جو ہے وہ ڈم سی کو جو جو سی ہے کہ جس میں کوئی ہلچل نہیں ہے اور اچانک اس میں بارش آ جاتی تھی تو بارش آنے سے جو اس میں سکڈنگ ڈرفٹس پیدا ہوتے تھے کہ ہلچل پیدا ہوتی تھی اس وقت بھی اگر میں سی پر ہوں تو اس کو بھی میں نے انجوائے کیا ہے. ہائیڈیز جو ہے یہ بیسیکلی گریک میتھولوجی کی کچھ گوڈیسز ہیں. زیادہ تر یہ مشہور ہے کہ یہ 9 گوڈیسز ہیں. کچھ جگہ پر 15 کا ذکر بھی آیا ہے لیکن زیادہ تر ان کو 9 کہا جاتا ہے. کم سے کم 3 بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہنیں تھی آپس میں جو جن کا کام یہ تھا کہ وہ رین برساتی تھی. وہ کیسے کہ جب ان کی بعض ان کی اصل میں ایک بہن کا نام آتا ہے حیا. بعض جگہوں پر لکھا جاتا ہے کہ حیا جو ہے وہ ان کی بہن نہیں تھی بلکہ ان کی ماں تھی. اور یہ ایسی گوڈیسز تھی کہ جن کے علیحدہ سے نام نہیں ہے بلکہ سب کا ملا کر ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ہائیڈیز. ٹھیک چاہے وہ 9 تھے چاہے وہ 15 تھے چاہے وہ جو تھے 3 تھے لیکن ان کا ملا کر نام جو بنتا تھا وہ ہائیڈیز بنتا تھا. تو ہائیڈیز کا کام کیا ہوا کہ ہائیڈیز نے یہ کیا کہ جب ان کی ماں حیا یا یوں سمجھے کہ جو ان کی بڑی سسٹر تھی حیا جو بھی نام ہو جو بھی کریکٹر ہو نام اس کا یہی تھا. تو بعض یوں کہیں کہ بعض میتھولوجیکل بکس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی بہن تھی. بعض یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ماں تھی کہ جب وہ فوت ہوئی جب وہ مر گئی تو یہ اتنا روئی ہائیڈیز کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے تھے وہ بارش کی شکل انہوں نے اختیار کی. ٹھیک تو اس وجہ سے یہ مشہور ہو گئے کہ یہ جو ہے رینی ہائیڈیز ہیں. یہ جو گوڈیسز ہیں یا یہ جو لڑکیاں ہیں یہ بارش کا سبب بنتی ہیں. اور پھر رو رو کر انہوں نے اتنا اپنے آپ کو ہلکان کیا کہ اس کے بعد وہ کنورٹ ہو گئے سٹارز میں ستاروں میں. ٹھیک تو وہ ستاروں میں کنورٹ ہو گئے اور کنورٹ ہونے کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے. سن رہے آپ لوگ؟ تو اب وہ جو ہائیڈیز ہیں وہ آسمان پر ناردرن جو ہمارا ہیمسفیئر ہے شمالی جو ہیمسفیئر بنتا ہے آسمان کا اگر آپ رات کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو وہ نظر آتا ہے کلسٹر نظر آتا ہے سٹارز کا جو وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس کی طرح ہل کی طرح ہوتا ہے جو ہل چلاتے ہیں نا زمین میں اس کی طرح ہوتا ہے. ان کی تعداد بھی میرے خیال سے 9 ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کریکٹرز ہیں 9 یہ 9 سٹارز بن گئے بعد میں کلسٹر بن گیا. ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے جو آپ کا جو پوئٹ ہے جو ٹینیسن ہے وہ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہائیڈیز تھی اگر انہوں نے ڈم سی کو ایسے ایک سمندر کو جس میں کوئی جان نہیں ہے اگر ان میں انہوں نے ہلچل پیدا کی اور وہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس وقت سمندر میں رکنا یا سمندر میں سیل کرنا لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا
تو اس وقت بھی میں نے اس مومنٹ کو انجوائے کیا اور اس کا میں نے سامنا کیا. I am become a name, اب میں ایک نام بن گیا ہوں, میری ایک شہرت ہے, میرا ایک مقام ہے. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں اب جو ہے یہاں نہیں رہ سکتا ہوں لوگوں میں. میرا کام تو یہ ہے ہی نہیں, میرا کام تو ہے کہ میں جاؤں اور دوبارہ سے اس طرح کے جو ایڈونچرز ہیں ان میں انڈلج کروں خود کو اور وہ کام کروں جو پہلے کرتا رہا ہوں. اینی کوشچن ٹل ہیئر؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ چیزیں ایک دفعہ اسموتھلی پڑھ کے بتاؤں تاکہ آپ کو جو اس کا میننگ ہے وہ سمجھ آ جائے. اس کے بعد اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ So we were studying, I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All these I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy Hyades vexed the dim sea. I am become a name for always roaming with a hungry heart. میں ایک ایسا نام بن گیا ہوں کہ جو ہمیشہ ایک ہنگری ہارٹ رکھتا تھا, کہ میں ہمیشہ ادھر ادھر ٹریول کرتا تھا تلاش میں کہ نئی چیزیں دیکھ سکوں, نئے جو ہے ایکسپیرینسز کر سکوں, نئی جگہ ایکسپلور کر سکوں. تو اس کا تھوڑا سا اگر رواں ہم ٹرانسلیشن کریں تو وہ بنے گا that Ulysses is basically wanting to go on travel again like he used to do in the past. He considers that as long as he is alive, he does not want to stop doing the things that make life worth living. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ he wants to enjoy the life, his life to the fullest. He found joy in every moment he spent traveling, چاہے وہ اچھا مومنٹ تھا یا برا تھا. Even at the times when he was suffering, he enjoyed a lot. He found joy both when he was alone or when he was with his friends or with the members of his crew who were loyal to him. All the time he enjoyed. Both when he was on shores, when he was on land, and when he was sailing the sea through rainstorms. ہائیڈیز نے جب رین اسٹارم کی لایا ہوتا تھا اس وقت بھی اگر وہ سی پر ہوتا تھا تو اس کو بھی انجوائے کرتا تھا. Then he says that he has become famous throughout the world as an explorer who was continuously traveling and who was fond of knowing more about the world. تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ آرام سے اب نہیں بیٹھ سکتا. Any question from you? کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو, دوبارہ سمجھانی ہو, مجھے بتائیں. So I take your silence as an approval of what I have explained. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. Much have I seen and known. Excuse me. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers, far on the ringing plains of windy Troy. I am a part of all that I have met, yet all experience is an arch whither through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. تو اب یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں, میں بیسیکلی ہر جگہ پھر چکا ہوں, ہر سٹی دیکھ چکا ہوں, ہر کلچر دیکھ چکا ہوں, ہر قسم کی حکومت دیکھ چکا ہوں. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹل کا جو ہے شربت پیا ہے, یا بیٹل کا جو لیکوڈ ہے وہ پیا ہے.
یا بیٹل کی جو خوشی ہے یا اس کا جو مزہ ہے وہ انجوائے کیا ہے. میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت دور ٹرائے کے جو ونڈی پلینز ہیں ان کو انجوائے کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ان سب کا میں ایک پارٹ ہوں, یہ میری زندگی کا حصہ ہے, میری پرسنالٹی کا حصہ ہے. لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ دور کہیں اور ایسی دنیا ہے کہ جس کو میں نے ابھی دیکھنا ہے, تو جو ابھی انٹریولڈ ورلڈ ہے, ایسی دنیا جہاں ابھی میں نہیں گیا ہوں. ایکسکیوز می. تو کہتا ہے کہ وہ جگہ مجھے بھی ایکسپلور کرنی ہے. ٹھیک ہے. مچ ہیو آئی سین اینڈ نون, میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, بہت کچھ جان لیا ہے. کیا چیزیں دیکھی ہیں اور جانی ہیں؟ سٹیز آف مین, لوگوں کی سٹیز کے جو جس میں لوگوں کے ہجوم تھے. اینڈ مینرز, اور اینڈ دا وے دے لیوڈ, سیولائزیشن, سوسائٹی, کلچر, کلائمیٹس, مختلف موسم میں نے دیکھے ہیں. کاؤنسلز, کچھ سٹیز جو ہے وہ کاؤنسلز کے ذریعے, آپ کو پتا ہے کہ حکومت ہوا کرتی تھی وہاں پر. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کاؤنسلز دیکھے ہیں, گورنمنٹس دیکھی ہیں. مائی سیلف ناٹ لیسٹ بٹ آنرڈ آف دیم آل, اور میں ان سب میں کوئی کم نہیں تھا, سب میری عزت کرتے تھے. ٹھیک ہے. بٹ آنرڈ آف دیم آل, یہ سارے میری جو ہے عزت کرتے تھے. اینڈ ڈرنک ڈیلائٹ آف بیٹل ود مائی پیئرز, اور اپنے دوستوں کے ساتھ, پیئرز آر فرینڈس رائٹ, اپنے دوستوں کے ساتھ میں نے بیٹل کا جو ہے مزہ چکھا ہے. فار آن دا رنگنگ پلینز آف ونڈی ٹرائے, جب پلین ہوتا ہے کوئی تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ہوا تیز چلتی ہے, کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جس کو ہوا, جو ہوا کو روک سکے, تو اس لیے وہ ٹرائے کو ونڈی کہہ رہا ہے. اور رنگنگ پلین کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایسے پلینز تھے کہ جہاں پر آرمیز ہوا کرتی تھی, سولجرز ہوا کرتے تھے, اور جب وہ چلتے تھے تو ایک آواز جھنکار کی آتی تھی. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ فار آن دا رنگنگ پلینز آف ونڈی ٹرائے, وہ فار ایریاز, وہ دور علاقے کہ جو ٹرائے کے قریب تھے, اور وہاں پر جب آرمیز جمع ہوتی تھی اور جو آواز اٹھتی تھی, تو ان سب کو میں نے بڑا انجوائے کیا ہے. اینڈ آئی ایم اے پارٹ آف آل دیٹ آئی ہیو میٹ, میں ان سب کا ایک حصہ ہوں اور یہ سب میرا ایک حصہ ہے. مطلب مجھے ان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. Yet all experience is an arch, لیکن پھر بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارا میرا تجربہ ہے, جو کچھ میں نے دیکھا ہے, this is an arch whither through gleams that untraveled world, کہ جس آرچ کے اندر سے دور مجھے وہ دنیا جھلکتی ہے یا وہ چمک نظر آ رہی ہے اس دنیا کی جو ابھی انٹریولڈ ہے, جہاں میں نے ابھی سفر نہیں کیا, میں نہیں گیا ہوں. whose margin fades, جب آپ دور کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ پتہ ہے کہ وہ اس کے مارجن آپ کو فیڈ ہوتے نظر آتے ہیں. ہورائزن پر جب آپ دیکھتے ہیں دور کسی علاقے کو تو کبھی وہ کلیئر ہو جاتا ہے علاقہ, کبھی آپ کے سامنے وہ علاقہ فیڈ ہوتا نظر آتا ہے کیونکہ بہت دور ہوتا ہے. فار ایور when I move, جتنا میں موو کرتا جاتا ہوں تو وہ مارجن مزید آگے ہوتا جاتا ہے. ظاہر ہے جتنا آپ موو کرتے ہیں تو ہورائزن بھی آگے جاتا ہے, اور آپ کو دور سے دور وہ لگتا ہے کہ وہ جگہ میں نے ابھی نہیں دیکھی, مجھے وہاں جانا چاہیے. پھر وہاں پہنچتے ہیں تو ایک اور آگے مارجن نظر آتا ہے فیڈ ہوتا ہوا, تو آپ چاہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں. So this is what he means by these lines. He is reflecting basically or thinking that he has seen and learned a lot of things about various places where people lived and where they lived in a particular lifestyle, a particular culture, and he has experienced or seen how people govern those places. Everywhere, he says, wherever I went, I was honored by all of these people. کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک reputation تھی. He had a name. He says that he found or felt great joy in fighting or in fighting on the battlefield along with his friends, along with his
mates along with his soldiers, and all these people respected him. Then he is giving an allusion or a reference to the war of Troy or Trojan War, जिसका मैंने आपको जिक्र किया. And then he says that he is very much a part of all these things. He cannot be detached, or he cannot be divorced from all these places, from all these experiences, because he is a part of these experiences, and these experiences are a part of his life or his personality now. These experiences very much dwell in his personality. फिर भी वो कहता है कि बहुत सारी जगह हैं जो भी एक्सप्लोर करनी है, because he has experienced a lot of places and a lot of things. It does not mean that there is nothing to explore yet. That is why he says that all these have not yet satiated me, have not yet satisfied me, or the desire of me to adventure or to go on such expeditions. हर दफ़ा उसको लगता है कि जब वो एक एडवेंचर में जाता है तो हर दफ़ा उसको लगता है कि मज़ीद उसको देखना चाहिए. हल में मज़ीद, और देखूं दिल मांगे मोर. हाँ, तो जब वो नए एक्सपीरियंसेस करता है तो वो उसका दिल करता है कि और मैं देखूं दुनिया को, और एक्सपीडिशंस पे जाऊं, और एडवेंचर्स देखूं. That is why he is saying that he wants to move forward, कि आगे दुनिया कैसी है. आगे वो कहता है, how dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use. कि ये कितना डल है, ये लाइफ कितनी डल हो जाती है जब आप पॉज कर देते हैं, जब आप when you stop what you are doing. देखें ना, हर इंसान की जो है वो अपनी एक पर्सनालिटी होती है, और हर इंसान की उस पर्सनालिटी के मुताबिक वो लाइफ गुजारता है. तो अगर वो लाइफ जो है वो रुक जाए उस तरह से, और वो करना छोड़ दे जो वो ऑलरेडी कर रहा है, तो फिर क्या होता है कि फिर उसको लाइफ का मजा नहीं आता. Like if I'm a teacher and I'm enjoying teaching, so if I suddenly stop teaching और किसी और काम में चला जाऊं, तो मुझे हमेशा ये रहेगा कि यार मैं फिर कब टीचिंग करूंगा, मैं कब स्टूडेंट्स के सामने खड़ा होऊंगा, फिर बोलूंगा, लोग मुझे सुनेंगे और मुझसे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक, इवन आप जब एक जगह छोड़ते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो भी पिछली जगह को याद करते हैं कि वो वहाँ क्या मजा था. Like when I was teaching at another institute before here, तो वहाँ की classes जो थी वो बहुत बड़ी classes होती थी, और they would be like a presentation, the lectures would be like presentation. तो उसका अपना एक experience था. तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि छोटी छोटी classes को पढ़ाना ये क्या है. By छोटी I mean in size, not in level तो आप लोग का high है, लेकिन जो आप लोगों का साइज है कि क्लास में 10 स्टूडेंट होना या मैक्सिमम 40 होना, इससे पहले का जो मुझे एक्सपीरियंस था वो 150 का, 100 का, या 150, इवन 250 को भी पढ़ाया. तो वो बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी, तो वो एक पूरी प्रेजेंटेशन या सेमिनार की तरह एक एक्सपीरियंस था. तो फिर वो बंदा कहता है कि मैं वो सब कुछ, मैं आई एम नॉट मी एनी मोर अगर मैं टीचिंग ना करूं. ठीक है, तो वो भी कहता है कि ये कितना डल हो जाएगा कि अगर एंड दे दिया जाए या पॉज दे दिया जाए उस चीज को कि जो मैं कर रहा हूँ. टू रस्ट अनबर्निश्ड, दिस इज अ मेटाफर. ही इज यूजिंग अ मेटाफर टू टेल यू दैट लाइक अ स्वॉर्ड, जो तलवार होती है, अगर उसको आप यूज ना करें तो वो चमक छोड़ देती है और रस्ट करना शुरू कर देती है. Not to shine in use. जब यूज होती है तो वो शाइन करती है, जब उसको आप शीट में रख देते हैं, जब उसको आप न्याम में रख देते हैं और उसको एक्सक्यूज मी, और उसको इस्तेमाल करना छोड़ दें तो उसको जंग लगना शुरू हो जाता है और उसकी जो चमक है वो भी खत्म हो जाती है. So basically he is
giving you a metaphor to compare the situation of a sheathed sword with the situation he is in, کہ جب مجھے مزید جو استعمال نہیں کیا جائے گا یا مزید میں ایڈونچرز نہیں کروں گا تو مجھے بھی زنگ لگ جائے گا اور میرا بھی جو ہے یہی حال ہوگا جو اس طرح کی ایک تلوار کا ہوتا ہے. As though to breathe were life, یہ بڑی ایک زبردست لائن ہے. As though to breathe were life, جیسے بس صرف سانس لینا ہی جو ہے یہ زندگی ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ بندہ پڑا رہے اور سانس لیتا رہے؟ زندگی تو وہ ہے کہ جو